کیا آپ جانتی ہیں کہ حج یا عمرے میں خواتین کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی کبھی کبھی بہت بڑے مسئلے کا سبب بن سکتی ہے؟ اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اکثر خواتین کو یہ اہم مسائل معلوم ہی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو فقہی مسائل اچھے سے معلوم ہو جائے۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ اسلامک ٹیک 21 چینل میں آج ہم بات کریں گے حج عمرہ کے متعلق اہم فقہی مسائل جو تقریباً ہر اسلامی بہن کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ وقوف عرفہ، احرام حیض، طواف، سعی، حجر اسود، ملتزم، محرم اور بہت سے اہم سوالات کے جوابات آج آسان انداز میں جانیں گے۔ اگر آپ خود حج یا عمرے کی تیاری کر رہی ہیں یا کسی اسلامی بہن، والدہ یا دوست کو بھیجنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اچھے سے معلومات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر عورت مخصوص ایام میں ہو تو احرام کیسے باندھے؟ حج عمرہ کی روانگی کا بھی وقت آ گیا اور حیض کے دن بھی آ گئے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عورت حیض کی حالت میں ہو اور حج عمرہ کی روانگی کا وقت بھی آ گیا تو وہ اس صورت میں احرام کی نیت کرے گی، غسل بھی کرے گی، لیکن یہ غسل جو ہوتی ہے وہ پاکی کے لیے نہیں ہے بلکہ صفائی کے لیے ہوگا۔ وہ تلبیہ بھی پڑھے گی، احرام کی پابندیاں بھی رکھے گی، مگر مسجد میں داخل ہو کر طواف نہیں کرے گی۔ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے مکمل طواف کرے گی، مدینہ منورہ کے کسی ہوٹل میں کچھ دن ٹھہرے گی، جیسے ہی ایام حیض سے فارغ ہوگی، ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے حج کے مناسک ارکان وغیرہ ادا کرے گی۔ اور اکثر عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وقوف عرفہ میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے۔ وقوف عرفہ جو ہوتا ہے وہ حج کا نہایت اہم رکن ہوتا ہے۔ خواتین کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ غیر ضروری باتوں اور گپ شپ سے بچیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور باتوں میں وقت گزار دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، حالت احرام دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ عز و جل کی طرف مکمل توجہ کرنے کا نام ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اپنے دل، زبان اور سوچ کو عبادت کی طرف متوجہ رکھیں۔ اکثر اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے، کیا عورت احرام کی حالت میں کپڑے تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ بہت سی خواتین سمجھتی ہیں کہ احرام کا مخصوص لباس عورت کے لیے بھی ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورت کے لیے الگ سے احرام کا لباس مقرر نہیں کیا گیا، وہ سادہ اور باپردہ لباس بھی پہن سکتی ہے۔ اگر کپڑے تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جو لباس کی پابندیاں ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب اگلا سوال کو سن لیتے ہیں کہ عورت کتنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سن سکیں، مگر اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ نامحرم بھی سن لے۔ اس بات کا خاص عورتوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ سعی کے دوران خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ سعی کے دوران ایک مخصوص حصے میں مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ تیز چلتے ہیں، تیزی سے دوڑتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اور تیزی سے دوڑاتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے ایسا نہیں ہے۔ عورت عام رفتار سے ہی اور پروقار طریقے سے ہی چلے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر حاملہ عورت ہو یا کمزور خاتون ہو تو کیا وہ طواف کے دوران اگر تھک جائے تو کیا وقفہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو اس کا جواب سن لیتے ہیں۔ اگر عذر ہو، کمزوری ہو یا تھکن زیادہ ہو تو وقفہ کرنے کی گنجائش ہے، اگرچہ اصل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت وقفہ نہ کیا جائے۔ جس کو جتنی دشواری اور پریشانی ہوتی ہے اس کو اتنی ہی رخصت ہوتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ طواف کے دوران وقفہ نہ ہو۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو عمرہ کر رہا ہے تو وہ طواف اور سعی کے دوران بھی وقفہ نہ کرے، کسی کام کو بھی بیچ میں داخل نہ کرے، اور اگر کسی کو طواف کے دوران عذر پیش آتا ہے تو اس کو رخصت حاصل ہوگی۔ اکثر اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ احرام سے باہر آنے کے لیے عورت چوتھائی بالوں کا حساب کیسے لگائے؟ اگر کسی عورت کے بال بالکل نیچے سے برابر ہیں تو حساب لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ نیچے سے چوتھائی بالوں کی تقسیر کرے گی۔ جس عورت کے بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، عورت کے لیے کم از کم چوتھائی بالوں کی تقسیر کرنا ضروری ہے، یعنی کہ ایک پورے کے برابر ضروری ہے۔ اگر آپ نے چوتھائی بالوں سے کم کی تقسیر کی تو حالت احرام ختم نہیں ہوگی، لہٰذا چوتھائی بالوں کی تقسیر کرنا یعنی کہ ایک پورا کٹنگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ احرام سے نکلنے کے لیے مرد حلق کرواتا ہے یا تقصیر کرواتا ہے، جبکہ عورت کیا کرے؟ تو اسلامی بہن کیا کرے؟ تو اس کا جواب سن لیتے ہیں کہ جو حلق کروانا ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حلق کروانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کرے گی۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حج یا عمرے کے احرام کے لیے یعنی کہ اس سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرے گی۔ تقصیر یہ ہے کہ چوتھائی سر کے بال ایک برابر پورا کاٹ لیے جائیں نیچے سے۔
یہاں پر اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض خواتین سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا محرم کے بغیر عمرے پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ تو بعض فتاویٰ کے مطابق شوہر یا محرم کے بغیر سفر کرنا جو ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں اپنے فقہی رہنمائی کے مطابق مستند علماء کرام سے رہنمائی لینا بہت ضروری ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ عرفات، مینا یا مزدلفہ میں اکثر مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، حالت حیض شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں عورت کیا کرے؟ یاد رکھیں عرفات، مینا اور مزدلفہ کے اکثر جو اعمال ہوتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں، البتہ جو طواف زیارہ ہوتا ہے اس کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پاک ہونے کے بعد غسل کر کے طواف کیا جائے گا، عورت طواف یعنی کہ ایام حیض پورے کرنے کے بعد عورت طواف زیارہ کرے گی۔ اکثر عورتوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجر اسود اور ملتزم پر خواتین کیا کریں؟ تو اس کا جواب سن لیتے ہیں کہ آج کل شدید رش اور دھکم پھیل ہوتی ہے، خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ رش میں جانے کے بجائے دور سے اشارہ کر کے استلام کریں۔ اپنی حفاظت اور پردے کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت خانہ کعبہ کے قریب طواف کرے یا دور سے طواف کرے، اکثر اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات آتی ہے اگر قریب بہت رش ہو اور مردوں سے اختلاط کا خطرہ ہو، یعنی کہ ان سے مس ہونے کا خطرہ ہو، تو وہ دور سے طواف کرنا زیادہ مناسب ہے۔ عبادت سکون اور ادب سے ادا کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حج عمرہ میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی آسانی سے اور اچھے طریقے سے پہنچ جائے، فقہی مسائل اچھے سے جان لیں، زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنیں اہم ان مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ دین آسان ہے، خود بھی علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی علم دین کی تعلیم دیتے رہیں۔